خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله النجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، نماز جماعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پچھلی بار ہم نے ان مقامات کی بات کی جن میں ایک ماموم نماز جماعت کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اس میں جو نمبر 4 ہے اس میں ایک سوال آیا تھا تو اسے جواب دینے کی ضرورت ہے کہ جب امام دوسری رکعت میں ہو تو قنوت یا تشہد میں آدمی شامل ہو سکتا ہے. ہاں، تشہد میں اگر شامل ہو تو ہاتھ کی انگلیاں اور پیروں کے اگلے حصے اور گھٹنوں کو بلند رکھنا چاہیے. تو جو ہی وہ تشہد ختم کرے تو اس کے بعد یہ اٹھ سکتا ہے تو وہ رکعت اس کی شمار نہیں ہوگی. تو اگلی جو اوپر اٹھے گا وہ اس کی پہلی رکعت ہوگی. لیکن یہاں یہ صرف اس صورت میں ہے جب ماموم تشہد میں شامل ہو جائے. لیکن اگر یہ قنوت میں شامل ہوا تب صورت بدلتی ہے. اس کا ہم نے کل ذکر نہیں کیا، اور وہ یہ ہے کہ قنوت میں شامل ہونے کی صورت میں اس کے ایک سجود بھی آتے ہیں اور رکوع بھی آتا ہے. ایک رکوع بھی آتا ہے اور سجود بھی آتے ہیں. اور قنوت میں شامل ہونے کی وجہ سے جو قیام ہے، قیام میں سے ایک حصہ بھی اس کو نصیب آتا ہے، اس لیے وہ ایک رکعت شمار ہوگی. لیکن تشہد کی صورت میں کچھ شمار نہیں ہوگا بلکہ پہلی رکعت اٹھ کے شمار کرنے پڑے گی. قنوت کے سلسلے میں دوسری رکعت، اگلی رکعت دوسری رکعت ہوگی. تو بہرحال اس کے بعد ہم آتے ہیں آج امام جماعت کے شرائط پر. امام جماعت کے شرائط، یہ احکام کا درس نمبر 72 ہے، 72واں درس. اور امام جماعت کے شرائط. امام جماعت کے شرائط بالعموم 7 ہیں. اصل میں 5 ہیں لیکن 7 بھی تصور ہو سکتے ہیں. ایک کہ بالغ ہو، بلوغ شرط ہے. دوسری چیز عقل شرط ہے. تیسری چیز شیعہ اثنا عشری ہو، شیعہ اثنا عشری ہو. اور چوتھی چیز عادل ہو. بہت ضروری چیز ہے عادل ہونا، عادل ہو. پانچویں چیز حلال زادہ ہو، اگرچہ اس کا طے کرنا مشکل ہے لیکن حلال زادہ ہو. اور چھٹی چیز
جو ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے مرد ہو، مردوں کے لیے مرد ہو، یعنی جب مرد مامون ہوں تو ان کے لیے امام مرد ہونا چاہیے، اور احتیاط واجب یہ ہے عورت امامت کر سکتی عورتوں کی، لیکن احتیاط واجب ہے، احتیاط واجب ہے کہ عورتوں کی امامت بھی مرد ہی کرے، یہ احتیاط واجب ہے۔ تو یہ ہے اس کے شرائط۔ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ حد المقدور قراءت صحیح ہو، حد المقدور قراءت صحیح ہو۔ اور ایک اور چیز جو کہ راہبر نے ایڈ کی ہے وہ یہ ہے، جب ایک عالم دین کی موجودگی میں اگر وہ حاضر ہے، موجودگی میں غیر عالم نہ ہو، عالم یعنی عالم دین کی موجودگی میں غیر عالم نہ ہو، اگر وہ ہے تو پھر اسی کی امامت میں نماز پڑھنی ہوگی۔ تو یہ ہے مختلف شرائط، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں ایک نقطہ، اور یہ عادل ہونے کے بارے میں ہے۔ عادل ہونے کے بارے میں اگر شک ہو، اگر بعد میں شک ہوا، کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کسی کو عادل سمجھ رہے تھے، کسی شخص کے بارے میں آپ کی رائے تھی، آپ نے طے کیا تھا کہ یہ شخص عادل ہے، اس لیے اس کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا، لیکن کچھ مدت کے بعد آپ کو شک ہوا، بعد میں شک ہوا کس چیز کا کہ عادل ہے بھی اب یا نہیں۔ عادل تھا، مجھے یاد ہے، دیکھا ہے، میں نے دیکھا بالا ہے، عادل تھا، لیکن پتہ نہیں عدالت اس کی برقرار ہے یا بدل گئی، کہیں اس نے عدالت کو چھوڑ تو نہیں دیا، لیکن شک ہے، یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہے آپ کی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر شک ہوا، اگر بعد میں شک ہوا تو بھی اقتداء کرنا صحیح ہے، آپ تب بھی اس کے پیچھے اقتداء نماز میں کر سکتے ہیں۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ آپ لکھنے کے پیچھے رہتے ہیں تو سمجھ سے آپ کا دامن چھوٹتا ہے، آپ کا دامن سمجھ سے چھوٹتا ہے، آپ لکھنے کے پیچھے رہتے ہیں۔ حالانکہ علاج اس کا ہے کہ آپ ایک فوٹو لے لیں اور بعد میں گھر میں نکال کے وہ لکھیں گھر میں، ایک طرح سے اس سے آپ کا ریپیٹیشن بھی ہو جائے گا، ہے نا کہ نہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ ہم ہمیشہ عقل سے کام نہیں لیتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب میں سے کسی کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ عقل شرط ہے، بالغ ہونے کے بعد عقل شرط ہے، ہم عقل سے کام نہیں لیتے۔
ہم کبھی ادھر عراق میں لکھنے نہیں بیٹھتے تھے. صبورہ یعنی تخت سیاہ استاد نے پور کر دیا تو ہم نے فوٹو اتار دی, مسئلہ ختم. گھر میں ڈیرے پر ہاسٹل میں اس کو اتار لیا کاپی پہ نوٹ بک پہ, اچھی طرح کیا. ادھر تو ادھر ادھر کا ہو جائے گا, وہاں تو ادھر ادھر نہیں ہوگا, وہاں اچھی طرح سے تمیز کے ساتھ کریں گے. اور اس طرح سے ایک ریپیٹیشن بھی ہوتا ہے کہ نہیں, ریپیٹیشن ہوتا ہے. اور کون سا نقطہ کہاں آنا چاہیے آپ اسی طرح سے لکھیں گے. یہاں تو آپ ایک نقطہ ادھر لکھا, اس کے بعد والا ادھر لکھا, اس کے بعد والا اوپر ادھر لکھا, ادھر ادھر, اور یہ غیر مربوط ہوتا ہے. تو بہرحال تو یہ ہے امام جماعت کی شرائط. اب کن صورتوں میں اقتدا نہیں کرنی چاہیے تو اس کے بارے میں ہم یہاں لکھیں گے. اقتدا نہ کریں, کئی صورتوں میں اقتدا نہیں کی جا سکتی. کن صورتوں میں؟ اصل میں 3 اور 4 بھی کریں گے. ایک, کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا, میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں, پڑھنے والا. بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی, کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی اقتدا نہ کرے. سیدھی سی بات ہے نا. آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے, پیچھے بیٹھ کر پڑھنے والا ہو یا لیٹ کر پڑھنے والا ہو, کوئی پرواہ نہیں, لیکن آگے والا جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے. دوسری چیز, اس سے ایک درجہ آگے, دوسرا, کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا لیٹ کر نماز پڑھنے والے کی, لیٹ کر نماز پڑھنے والے کی اقتدا نہ کرے. ایک آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے, کھڑے نہیں پڑھ سکتا, اس کی اقتدا نہیں کر سکتا ہے کھڑے پڑھنے والا. دوسرا, وہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھتا ہے, پڑھ سکتا ہے, وہ لیٹ کر پڑھتا ہے بیچارہ, زیادہ ہی گیا گزرا ہے, اس کی بھی اقتدا نہیں ہو سکتی. نمبر 3, یہ جو اقتدا کرنے والا ہے وہ بھی کھڑے نماز پڑھنے والا نہیں ہے, بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ہے. بیٹھ کر, صرف کرسیوں کی ضرورت ہے مسجد میں, بیٹھ کر نماز پڑھنے والا کس کی اقتدا نہیں کر سکتا ہے؟ لیٹ کر پڑھنے والے کی. لیٹ کر نماز پڑھنے والے کی اقتدا نہیں کر سکتا. اس کی اقتدا نہیں کر سکتا. احتیاط واجب یہ ہے. نمبر 4, یہ احتیاط واجب ہے. الف واو, الف واو یعنی احتیاط واجب, الف میم احتیاط مستوب, الف واو احتیاط واجب. وہ کیا ہے؟ لیٹ کر نماز پڑھنے والا, لیٹ کر نماز پڑھنے والا. اگر سامنے بھی لیٹ کر پڑھنے والا ہو, پیچھے بھی لیٹ کر پڑھنے والا, تب بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. لیٹ کر نماز پڑھنے والا
لیٹ کر، حتیٰ کہ بیٹھ کر، لیٹ کر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی اقتدا نہیں کر سکتا. احتیاط واجب مگر. اوکے صحیح ہو گیا؟ کہاں صحیح ہو گیا؟ آپ تو کسی اور کام میں لگے، آپ تو سنتے ہی نہیں ہیں ادھر کی. چلیے ایک نقطہ ادھر بھی، ایک اور نقطہ، اور وہ یہ نقطہ ہے کہ نیت میں جب نیت کر رہے ہیں، نیت میں امام کو معین کریں. مثال کے طور پر نماز صبح، نماز ظہر، نماز عصر، کوئی بھی نماز جو بھی ہوگی، نماز ظہر، نماز عصر جو بھی ہے، امام حاضر کے پیچھے پڑھوں گا واجب قربتاً الی اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حاضر جو سامنے ہے، چاہے نام پتہ نہ بھی ہو. نیت میں امام کو معین کریں، اور اگر نام پتہ ہو تو پھر نام لے کے. نماز مغرب سجاد حسین کے پیچھے پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، یا آغا سید یوسف پاٹوائی کے پیچھے پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ. مولانا مقتدانہ عمران رضا انصاری کے پیچھے پڑھ رہا ہوں واجب قربتاً الی اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو معین کریں. اگر نام پتہ نہ ہو، یہ نہیں معلوم آگے کون پڑھا رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے آپ دیکھتے بھی نہیں کون ہے، ادھر ہے وہ، اور جانتے بھی نہیں. زیارات پہ، حج پہ، وغیرہ وغیرہ جگہوں پہ، تو کم سے کم کہیں امام حاضر کے پیچھے، جو سامنے امام ہے اس کے پیچھے، چاہے نام پتہ میں نہ ہو، چاہے نام کا علم نہ بھی ہو، اوکے ٹھیک ہے جی. مجھے لگتا ہے اس کو پہلے مٹانا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ اٹھیے پھر. ماموم کے فرائض پر، ماموم کے لیے کیا ضروری ہے؟ ماموم کے فرائض، ماموم کے فرائض 5 چیزیں. نمبر 1، امام کی جائے قیام سے آگے نہ رہے. جہاں امام کھڑا ہے اس سے آگے نہ رہے، اس کے پیچھے رہے، چاہے ایک ہی بالشت کیوں نہ ہو، تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے آگے نہ چلا جائے. پہلی چیز. نمبر 2، الحمد اور ضم سورہ کے علاوہ باقی سب کچھ خود پڑھے. صرف سورہ الحمد شریف اور ضم سورہ امام پڑھے گا، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن باقی سب کچھ جو ہے وہ اسے خود پڑھنا ہے. آگے آپ کو آئے گا کہ قرات بھی پوری کی پوری ہے، الحمد اور ضم سورہ بھی پڑھنی ہے، لیکن بعد میں ابھی پتہ چلے گا. نمبر 3، جہری نمازوں میں، جہری نمازیں کتنی ہیں؟ جہری نمازیں کتنی ہیں؟ 3 نمازیں صبح اور مغرب ہیں. جہری نمازوں کی قرات
کی قراءت جو ہے سن رہا ہو تو خاموش رہے. تو خاموش رہے. وَإِلَّا اگر نہیں سن رہا ہے. وَإِلَّا یعنی اگر نہیں سن رہا ہے، یعنی کبھی آواز نہیں آتی ہے ماموم تک، سن نہیں رہا ہے امام کی سورہ حمد اور ضم سورہ کی آواز. وَإِلَّا اس صورت میں کیا کرے؟ مستحب ہے. وَإِلَّا مستحب ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھے. آہستہ آہستہ پڑھے مطلب آہستہ آہستہ پڑھے کا مطلب کیا ہے؟ بغیر آواز نکالے، یعنی دل ہی دل میں پڑھے. یہ ہو گئے 3. نمبر 4، اخفاتی یعنی ظہرین. اخفاتی نمازوں میں قراءت نہ پڑھے. امام کی قراءت تو کوئی سنے گا نہیں، کیونکہ اس کو بھی اخفاتی پڑھنی ہے، مخفی طور پر، خفی جہری نہیں پڑھنی ہے، آہستہ پڑھنا ہے. اس لیے وہ کوئی سنے گا بھی نہیں، لیکن تب بھی اس کو بھی نہیں پڑھنا ہے، قراءت نہ پڑھے. اور اس کے بجائے مستحب کیا چیز ہے؟ مستحب ہے کہ خاموش بھی نہ رہے، بلکہ مستحب ہے کہ ذکر پڑھتا رہے. کون سا ذکر؟ کوئی بھی ذکر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان الحمدللہ، کوئی بھی ذکر. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کوئی بھی ذکر ہو، ذکر مطلق. مطلق ذکریں 2 ہوتی ہیں. ایک ذکر ہوتی ہے جو وارد ہوئی ہے نماز میں پڑھنے کی. نماز میں وارد ہوا ہے، کس جگہ کیا پڑھنا ہے. سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ وارد ہوا ہے، یہ پڑھنی ہے. اس میں کوئی اور ذکر نہیں پڑھ سکتے. اس کو کہیں گے ذکر واردہ، جو وارد ہوئی ہے ذکر. یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یا سمع اللہ لمن حمدہ، یا بحول اللہ و قوتہ و قوہ، یا استغفر اللہ ربی و اتوب الی اللہ. ٹھیک ہے، یہ اذکار واردہ ہے. باقی ذکر جن کا کہیں پتہ بھی نہیں، ان کو کہتے ہیں ذکر مطلق. ذکر مطلق یعنی بغیر کسی شرط کے جو بھی من میں آئے وہ پڑھ سکتے. اللہ کا ذکر، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا اللہ، یا رحیم، یا اللہ، کچھ بھی، کوئی بھی ذکر پڑھتا رہے وہ مستحب ہے. اور اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم خاموش رہے، قرات نہیں پڑھ سکتا ہے. یہ تھا نمبر 4. اور نمبر 5 کیا چاہے اس کے فرائض میں؟ نمبر 5، امام کی تکبیرۃ الاحرام تمام ہونے کے بعد، تمام ہو کر نیت اور تکبیر کے ساتھ، نیت اور تکبیر کے ساتھ، تکبیر یعنی تکبیرۃ الاحرام، تکبیر کے ساتھ نماز شروع کرے. جب تکبیرۃ الاحرام امام مکمل کرے گا تو اس کے مکمل کرنے کے بعد یہ نیت کرے گا اس امام کے پیچھے جس نے تکبیر پڑھی، یا حاضر امام کے پیچھے نماز ظہر پڑھتا ہوں، واجب قربتن اللہ، اللہ اکبر.
لیکن امام کی تکبیرۃ احرام ختم ہونے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.